السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو نالج اینڈ انالیسس ود ابراہیم فاروقی. ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے اور اب یہ آج یعنی کہ 18 اکتوبر 2023 اپنے 11ویں روز میں داخل ہو گئی ہے. یہ جنگ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے اس میں شدت آتی جا رہی ہے اور کل رات غزہ میں ہسپتال پر ہونے والے اسرائیلی حملے کی وجہ سے جو 500 سے زائد لوگ اپنی جان سے گئے ہیں، اس حملے نے اس جنگ کو بہت ہی ایک نیا رخ دے دیا ہے. ہیومینیٹیرین کرائسس جو غزہ میں آلریڈی چل رہا ہے بیکاز آف اسرائیلس اٹیک آن غزہ، اور جو 16 سال سے غزہ اور جو ایجپٹ کا بارڈر ہے، وہاں پر جو بارڈر کراسنگ ہے جس کو رفح بارڈر کراسنگ کہتے ہیں، تقریباً 10 کلومیٹر لمبا جو ہے ان کا بارڈر ہے ایجپٹ اور غزہ کا. اس میں ایک کراسنگ ہے جہاں جو کہ واحد راستہ ہے فلسطینیوں کے لیے ایجپٹ جانے کا، تو یہ بھی ابھی تک بند ہے. اور وہاں پر پیلسٹینینز کو جو ہے وہ خوراک، ادویات اور فیول اور جو بھی زندگی کی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ضروری، وہ ان کو نہیں پہنچ رہی ہیں، سپلائی رکی ہوئی ہے. اور یہ ایک انسانی المیہ ہے، ایک ہیوج اکنامک، ایک ہیوج ہیومینیٹیرین کرائسس ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. جو فلسطین کے ہیلتھ منسٹری آفیشل ہیں، ان کے جو بالکل لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق تقریباً اب تک 7 اکتوبر سے جو یہ جنگ شروع ہوئی ہے فلسطین میں، غزہ میں اسرائیل اور فلسطین کے جو لوگوں کے درمیان، جس میں حماس کا سب سے امپورٹنٹ ظاہر ہے کہ فرنٹ لائن رول ہے، اس میں تقریباً 3300 سے زائد یعنی کہ فلسطینیوں کی جان اب تک جا چکی ہے، اور تقریباً 13,000 سے زائد جو ہے وہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے یعنی کہ نان کمبیٹنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو فلسطین میں جو ہے وہ اس وقت غزہ میں، خاص طور سے غزہ میں جو ہے وہ ایک بہت بڑے کرائسس کا اور بہت بڑے ایک المیے کا سامنا کر رہی ہے. اسی دوران لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل پہنچے ہیں اور تل ابیب میں انہوں نے آتے ہی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ اسرائیل کے موقف کے ساتھ ہے، جس کے مطابق جو کل رات فلسطین میں یعنی کہ غزہ میں جو ہاسپٹل پہ جو حملہ ہوا اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے نہیں، یہ حملہ حماس یا اسلامک جہاد اور جو دوسرے گروپس ہیں ان کے ایک ناکام راکٹ حملے کی وجہ سے یہ جو ہے یعنی کہ ان کا کوئی راکٹ حملہ ناکام ہوا، جو کہ رپورٹس کہہ رہی ہیں، جو کہ ابھی کنفرم نہیں ہے. اس کے مطابق کچھ راکٹس آ کر وہ جو ہے وہ جو کہ اسرائیل کی طرف فائر کیے جانے والے تھے، جا رہے تھے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور وہ جو ہے وہ جو غزہ کا ہاسپٹل ہے اس پر گرے ہیں، اور جس کی وجہ سے اتنی زیادہ وہاں اموات ہوئی ہیں. اس پر یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اسرائیل کے موقف کی حمایت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے دی ادر ٹیم، ابھی جو رپورٹس بالکل لیٹسٹ آ رہی ہیں اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے دوسری ٹیم جو ہے یعنی کہ آف کورس دوسری پارٹی، اس جنگ کی دوسری پارٹی یقیناً ظاہر ہے کہ وہ حماس اور دوسرے جو فلسطینی مجاہدین ہیں جو اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کو انہوں نے بلیم کیا ہے. یو ایس کا اس وقت اسرائیل میں آنا، یو ایس پریزیڈنٹ کا، یہ ایک بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے اس جنگ کے لیے. جہاں تک اگر ہم بات کریں مسلم ورلڈ کا اب تک اس میں کیا ان کے ریئیکشن رہا ہے اوور آل تھرو آؤٹ ان دا لاسٹ 10 days اور سو، تو او آئی سی جو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے، جو تقریباً 58 اسلامک کنٹریز کا ایک گروپ ہے، اس نے کنڈیم کیا ہے آف کورس اسرائیل کے اس حملے کو، اور
آج یعنی کہ 18 اکتوبر ایک ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے جو کہ سعودی عرب ہوسٹ کر رہا ہے، جو ایک منسٹریل لیول ایک اجلاس ہے جو سعودی عرب ہوسٹ کر رہا ہے، جس میں امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی ایک امپورٹنٹ فیصلہ لیا جائے گا، کوئی ایک پیس کے لیے، امن کے لیے، اور اس جنگ کو روکنے کے لیے، ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے، فوری روکنے کے لیے ایک کوئی بہت بڑا اسٹیپ لینے کی کوشش کم از کم ضرور کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم باقی جو مسلم کنٹریز ہیں، خاص طور سے جو فلسطین کے نیبرنگ کنٹریز ہیں یا جو امپورٹنٹ عرب کنٹریز ہیں، ان کی بات کریں تو اس میں اگر ہم جیسے ان کنٹریز کی جنہوں نے اسرائیل کو تقریباً 2 سے 3 سال پہلے ان سے نارملائز کر لیے تھے اپنے ریلیشنز، جس میں موراکو شامل ہے، جس میں بحرین شامل ہے، اور اس کے علاوہ UAE شامل ہیں، انہوں نے یہ جو کل رات ہاسپٹل پہ حملہ ہوا ہے، اس کو بہت ہی جو ہے وہ اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے۔ صرف انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ وہ اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مصر کے صدر ہیں جنرل فتح السیسی، انہوں نے اس کو انٹرنیشنل وائلیشن آف ہیومن رائٹس قرار دیا ہے۔ اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب نے اس حملے کو ایک ہینس کرائم کے طور پر اس اسٹیٹمنٹ کو کہا ہے، اس حملے کو کہا ہے جو کہ غزہ میں جو ہوا ہے ہاسپٹل پر۔ اس کے علاوہ اگر ہم لبنان کی بات کریں تو لبنان میں جو کہ حزب اللہ ایک آرگنائزیشن، جو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن بیسڈ ہے، وہاں پر حزب اللہ نے جو ہے وہ وہاں سے بھی اسرائیل کے نارتھ اور آف کورس جو اسرائیل سے بارڈر ملتا ہے لبنان کا، وہاں پر ان کے درمیان بھی کلیشز کی خبریں آ رہی ہیں۔ جارڈن کی اگر ہم بات کریں، جارڈن ایک امپورٹنٹ عرب کنٹری ہے، امریکن الائی رہا ہے بہت عرصے سے، اور آج جو جارڈن کو ایک امپورٹنٹ سمٹ کانفرنس جو ہے وہ انہوں نے بلائی تھی، لیکن انہوں نے اس کو کینسل کر دیا ہے، جو کہ ان کی جس میں US اور ایجپٹ اور پیلسٹینین لیڈرز کو شامل ہونا تھا۔ اس کانفرنس کو جو ہے وہ جارڈن نے کینسل کر دیا ہے۔ خاص طور سے انہوں نے اس کا ریزن یہ جو ہاسپٹل میں پہ جو حملہ ہوا ہے، جو کہ بہت بڑا ایک انسانی المیہ ہے اور ایک بہت بڑی وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کی انٹرنیشنل لیول پہ، اس کو پوری دنیا میں، مسلم ورلڈ میں، پوری دنیا میں، آل اوور دا ورلڈ اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں عرب لیگ کی، تو عرب لیگ کا بھی جو ریئیکشن ہے اب تک اس وار پر، اسرائیل حماس کی جو وار چل رہی ہے اس پر، جو ہے عرب لیگ نے جو ہے وہ کہا یہ ہے کہ انہوں نے پریونٹ کرنے کی بات کی، انہوں نے یونائٹڈ نیشن سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ کے جو لوگ ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، جو وہاں سے نکل رہے ہیں بیکاز آف وار، جو وہاں جنگ کی شدت آتی جا رہی ہے جنگ میں، جو وہاں سے نکل رہے ہیں، ان کی ایویکویشن کو جو ہے وہ روکا جائے۔ کیونکہ ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں اسٹریٹجیکلی، وہ یہ ہے کہ غزہ جو کہ اگر آپ یعنی کہ میپ دیکھیں فلسطین کا، تو اس میں غزہ کا اگر آپ یعنی کہ اس کو میگنیفائی کر کے اس کے نقشے کو دیکھیں، جس میں غزہ آپ کو ایک پٹی کے طور پہ نظر آئے گا، تبھی اس کو جو ہے وہ غزہ اسٹرپ کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 40 کلومیٹر لمبی اور 10 سے 12 کلومیٹر چوڑی ایک علاقہ ہے، جہاں پر ظاہر ہے کہ تقریباً 20-22 لاکھ جو ہے وہ فلسطینی آباد ہیں، میجورٹی یہاں فلسطینیوں کی ہے۔ اگر یہاں سے فلسطینی ایویکویٹ ہو جائیں گے، جو کہ آج کل جنگ و جدل کا ایک بہت بڑا مرکز بنا ہوا ہے، اسرائیلی حملوں کا جو ہے وہ ٹارگٹ بنا ہوا ہے غزہ، اگر یہاں سے فلسطینی ایویکویٹ کر جائیں گے تو فلسطینیوں کے لیے ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بھی بن سکتا ہے، اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں فلسطینی، وہ ریفیوجیز میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ فلسطینی اگر ایجپٹ کے بارڈر پر جاتے ہیں، جو کہ تقریباً 10-12 کلومیٹر لمبا ہے، جہاں پر ایک ہی بارڈر کراسنگ ہے جس کو رفح بارڈر کراسنگ کہتے ہیں، جو تقریباً 16 سال سے بند ہے۔ اس بارڈر کراسنگ پہ اگر آ کے وہاں فلسطینی رکتے ہیں تو پھر ان کے لیے وہاں پر ان کی وہاں سے ان کے لیے کیا آگے جو ہے ان کا فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ ابھی تک اس بارڈر کراسنگ کو نہیں کھولا جا سکا ہے۔ ایجپٹ نے ابھی 2 دن پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل از ناٹ کوآپریٹنگ ان اوپننگ دس بارڈر کراسنگ آف رفح۔
تاکہ فلسطینی وہاں پر جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے سینائی کا جو علاقہ ہے جو جس کو سینائی پیننسولا کہتے ہیں وہاں پر آ سکیں اور ان کو کچھ ریلیف مل سکے. اور یہ کیفیت فلسطینیوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے, مسلم ورلڈ کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے, اور اوور آل مسلم دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا ریئیکشن ابھی تک اسرائیل کے حملوں کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی مائلڈ رہا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ آرگنائزیشن جس کا ذکر کرنا یہاں ضروری ہے وہ ہے اسلامک ملٹری الائنس, جو کہ سعودی عرب نے 2015 میں بنایا تھا, جس میں 34 اسلامی ممالک کے جو ہے وہ فورسز شامل ہیں, جس میں پاکستان, قطر, UAE, سعودی عربیہ, ٹرکی, ملیشیا, یہ سب کنٹریز شامل ہیں. ان کی فورسز کو ملا کر ایک اسلامک ملٹری فورس بنائی گئی تھی جو کہ ٹیررزم کو روکنے کے لیے اور مسلم دنیا کے جو ایسے علاقے جہاں پر جو ہیں وہ یعنی کہ امن و امان کے مسائل ہو سکتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک ملٹری فورس بنائی گئی تھی. ابھی تک 11 دن گزرنے کے بعد بھی اس اسلامک ملٹری الائنس کی طرف سے کوئی بھی ایسا اقدام, چاہے وہ وربل ہو, کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ, کوئی میجر پبلک سٹیٹمنٹ, کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے, اور جس کی وجہ سے مسلم دنیا میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے. تو یہ تھی اب تک کی جو صورتحال, جو عرب اسرائیل جو کانفلکٹ ہے, جس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جو یہ جنگ چل رہی ہے. وی کین ہوپ اگینسٹ ہوپ, امید کرتے ہیں, امید کی جا سکتی ہے کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی, جینوئن کوششیں کی جائیں گی دونوں طرف سے, اسرائیل کی طرف سے بھی, جس کا امکان بظاہر ابھی بہت کم نظر آتا ہے, کیونکہ اسرائیل ہیز بیکم ویری بیلیجرنٹ, بہت زیادہ اسرائیل جو ہے اس وقت بکھرا ہوا ہے, اور وہ کمبیٹنٹس اور نان کمبیٹنٹس کا ڈفرینس بھی بھول گیا ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ پورے ان کے غزہ کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اپنے حملے پر اس کو, یعنی کہ اپنے نشانے پر اس کو کر دیا ہے, جس کی وجہ سے وہاں پر لاکھوں کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے. اور جہاں تک مسلم ورلڈ کا تعلق ہے, مسلم ورلڈ ہیز ٹو پلے اٹس رول ان دس ٹائم ایٹ دس ٹائم آف کرائسس, جس میں سعودی عربیہ, پاکستان, ٹرکی, ایجپٹ, یہ وہ کنٹریز ہیں جن کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ اس میں سعودی عربیہ ہے, ایجپٹ ہے, یہ دونوں عرب کنٹریز ہیں, مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں, ان کا تو رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جارڈن ہے, اس کا بھی رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ یہ بالکل نیبرنگ کنٹریز ہیں فلسطین کے. تو ان سب کو مل کر OIC کے پلیٹ فارم سے ایک اسٹرانگ, ایک فرم اور ایک ڈیسائسو جو ہے وہ ایک اقدام اٹھانا ہوگا, جس پر جو ہے جس کی وجہ سے پھر امید کی جا سکتی ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ اس کرائسس سے نکلیں گے, غزہ میں ان کی جنگ رکے گی اور امن قائم ہوگا اور لوگوں کو ریلیف ملے گا. بہت شکریہ آپ کو, آپ کی اس کلپ کو دیکھنے کا, اور نالج اینڈ انالیسس کو سبسکرائب کیجیے, اس ویڈیو کو شیئر کیجیے, اپنے کامنٹس کیجیے, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ آپ نئی رپورٹس لے کر, لیٹسٹ رپورٹس لے کر انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تھینک یو.